انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو سچویشن ہے اس کا ہمیں پتہ ہی ہے کافی ٹائم سے، اور کافی ٹائم سے میری مراد یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی بلوچستان میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طریقے کا ایک بڑے لیول کے اوپر اٹیک ہوا تھا. جعفر ایکسپریس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں، جس کے بعد پاکستان نے انڈیا کو بلیم کیا تھا فار سم ریزنس، فار نون ریزنس. انٹیلیجنس گیدرنگ کے بیسس پہ ان کے رابطے تھے فون پہ، اور اس کے بعد شواہد بھی پیش کیے گئے. اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا جو پہلگام ہوا، اور اس کے بعد اس کو بنیاد بنا کے انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ بھی کیا. پھر آج دوبارہ سے بلوچستان سے اس طریقے کی خبر آنا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسٹوری تو آپ نے ساری بتا دی. تو اب اس میں اصل میں یہ مجھے جو ہے نا یہ لنکڈ لگ رہا ہے، جو میرا اپنا انالیسس ہے، کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ابھی، اور پاکستان نے جنگ تو جیت لی ہے، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے کہ پاز ہے، اور سیز فائر پہ ابھی کوئی فارمل سگنیچر نہیں ہوئے. بات چیت ہو رہی ہے، کل رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات چیت کہیں ہو رہی ہے. اور لیکن یہ آپ اس کو اس چیز سے لنک کریں جو بڑی اہم اور بہت ہی آئی وڈ سے کہ سنسٹر ہے، کہ کل پاکستان کی کابینہ نے اعلان کیا جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ پرموٹ کرنے کا. اور اس کا ظاہر ہے ایک پاکستان میں کچھ لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، کچھ نے اس پہ تنقید کی ہے کہ اٹس ٹو سون، ابھی جنگ جاری ہے، ابھی پہلا مرحلہ ہوا ہے، تو اس کو شاید ابھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور آگے حالات کیا ہوتے ہیں یو ڈونٹ نو. لیکن دوسری طرف انڈیا میں اس سے پرابلم ہوا ہے. آپ انڈین میڈیا دیکھ لیں، اور انڈیا میں جو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ وہاں کی جو آرمڈ فورسز کے مورائل پہ نیگیٹیولی ہوا ہے، کیونکہ اس میں پاکستان نے آفیشلی ڈکلیئر کر دیا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، اور ہم نے اپنے سب سے بڑے کمانڈر کو پروموٹ بھی کر دیا ہے، اور جو دوسرے ایئر چیف مارشل تھے ان کو ہم نے ایکسٹینشن دے دی ہے. انڈیا نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو ہم یہاں تو ایوارڈ دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس وجہ سے ایک مجھے یہ لگتا ہے، جتنی میں نے بکس پڑھی ہوئی ہیں، میں کوئی بہت پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، لیکن میں نے جو بکس پڑھی ہوئی ہیں اور جس طرح انٹیلیجنس وار چلتی ہے یا دو ملکوں میں پراکسی وار چل رہی ہوتی ہے، یہ جو آج خزار میں ہوا ہے، یہ کل کے پاکستان کے اس فیصلے کے فوری بعد اس کے جواب میں آیا ہے. اور یہ میسج یہ آیا ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی آپ فیلڈ مارشل جلدی بن گئے، یا آپ ابھی سکون سے ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے، ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے. It's too soon to declare victory. ایگزیکٹلی دس از اے میسج آئی گاٹ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا تھریش ہولڈ کراس ہوا ہے. انڈیا اسپانسرڈ ٹیررسٹ بلوچستان میں جو ہیں ان کی طرف سے، کہ ایک اسکول کی بس پہ حملہ ہوا ہے. بچوں پہ حملہ نہیں ہوا تھا، عورتوں پہ ہوا تھا، فیملیز پہ ہوا تھا. جب جعفر ایکسپریس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں فوجیز بھی تھے، ان کی فیملیز بھی تھی، اور پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کے مارا جاتا تھا بلوچستان میں. لیکن بچوں کا اسکول جاتے ہوئے بچوں کی بس پہ حملہ ہونا یہ بہت بڑا تھریش ہولڈ ہے. اور وہ اس پہ اسکول کے بچے وہ تھے، آرمی پبلک اسکول کے بچے تھے، اور آرمی پبلک اسکول میں زیادہ تعداد ان بچوں کی ہوتی ہے جو سرونگ یا ریٹائرڈ آرمڈ فورسز کے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں. دوسرے بھی ہوتے ہیں، پرائیویٹ سٹیزنس کی بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد انہیں کی ہوتی ہے. ان کی بس پہ حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے ملٹری کے لوگ جو ہیں ان کے بچوں پہ حملہ کیا ہے، اور ان کو انہوں نے شہید کیا. اس میں ظاہر ہے 4 شہید ہو چکے ہیں ابھی تک ہمیں جو اطلاعات ہیں، اور 3 لڑکیاں ہیں، 3 لڑکیاں 9 شدید زخمی ہیں، اور 42 بچے اس بس میں سوار تھے، ڈرائیور اور اس کا اسسٹنٹ بھی شہید ہو گئے. اب یہ اتنا گھنونا واقعہ ہے کہ امریکہ کی ایمبیسی نے بھی آج اس کی مذمت میں بیان جاری کیا ہے. اور یہ ٹپیکل وہ اس طریقے سے ہوا ہے جو اجیت ڈوول کی ڈاکٹرن ہے، جو میں پہلے بھی بار بار جس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، کہ اس نے یہ کہا ہے، اور اب تو اور بھی لوگ، میجر گورو اور آریہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو دہشت گرد گروپ ہے بلوچستان کے، ان کو آپ امداد دیں. آئی ای ڈیز کا نام لیا جاتا ہے، یہ آج آئی ای ڈی سے حملہ ہوا ہے. اور آئی ڈی ہے کہ ایک گیجٹ لگا دیا جاتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ جیسے یہ مائن ہوتی ہے، ایک بم کہیں فٹ کر دیا جاتا ہے اس کے قریب سے. جب وہ کوئی وہیکل بس گزرتی ہے تو بٹن دور سے بیٹھ کے دباتے ہیں تو وہ
پھٹ جاتا ہے یا اس کے اوپر سے گزرے تو پھٹ جاتا ہے. تو بس کو ٹارگٹ کیا گیا باقاعدہ, یہ اتفاقاً نہیں ہوا کہ بس گزر رہی تھی تو وہ. اور یہ آئی ڈی کے ذریعے اس طرح مسلسل بلوچستان میں دھماکے ہو رہے ہیں. اب اس کا ایک میکنزم پاکستان نے بھی بنایا ہوا ہے ان کو کہ ریکی ہوتی ہے پہلے سڑک کی, جس طرح اس سڑک کی صبح صبح جہاں سے بسز نے یا کاروان نے گزرنا ہوتا ہے, یہ آج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ ہماری طرف سے سیکورٹی لیپس ہے یا نہیں ہے, انٹیلیجنس اس کی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی, کیونکہ انٹیلیجنس کی بہت ساری اطلاعات آتی رہتی ہیں, مسلسل آتی رہتی. جعفر ایکسپریس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی تھی اطلاع, لیکن جب میری اور بات تھی تو انہوں نے کہا جی ایسی اطلاعات تو بہت ساری آتی ہیں اور اس پہ کچھ کام ہوتا بھی ہے, کہیں کوئی مسنگ بھی ہو سکتی ہے. اتنی زیادہ اطلاعات آتی ہیں انٹیلیجنس کی کہ اس میں ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی چیز کوئی مسنگ ہو فلا جائے. رہ گیا ہو کچھ, لیکن بہرحال یہ اس روٹ سے گزری ہے, بس اب مین روٹ ہوگا. وہاں صبح چیکنگ ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی مجھے نہیں پتا اس کا. اور خاص طور پہ جب سچویشن اتنی ٹینسڈ ہے, ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ سیکورٹی سچویشن والیٹائل ہے, تو کیا زیادہ ویجیلنٹ نہیں رہنا چاہیے اس طرح کی بالکل نہیں, چیزوں سے؟ ویجیلنٹ تو رہنا چاہیے تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے, آپ جنگ میں ویجیلنٹ رہیں گے تب بھی نقصان تو ہوگا. دوسری طرف سے آپ کا دشمن بھی تو جنگ کرنے آیا ہے نا, وہ کوئی ہمارے ساتھ لوڈو کھیلنے تو نہیں آیا. اور یہ بالکل ظاہر ہے, جو انڈین میڈیا کو آپ سن لیں, دیکھیں جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے نا ویسی مودی حکومت کر رہی ہے. مودی حکومت پھنس چکی ہے اپنے بنائے ہوئے بیانیہ میں, جس طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ اپنے بنائے ہوئے بیانیے میں پھنس گئی تھی پچھلے کچھ سالوں میں, اسی طرح انڈیا کی حکومت اپنے بنائے بیانیے میں پھنس گئی ہے. اسی بیانیے کے بنیاد پر انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا. اب وہی بیانیہ جو وہاں یہ چل رہا ہے کہ بلوچستان میں سیپریٹسٹ کو آپ سپورٹ کریں, کھل کے سپورٹ کریں, ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں, اور اس میں افغانستان کو استعمال کیا جائے. تو افغانستان کو استعمال کر کے, میں نے آپ کو کہا نا کہ بلوچستان کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ ہلمند صوبہ جو ہے وہاں کا اس جڑا ہوا ہے بلوچستان سے, اور وہیں پہ پناہ لیتے ہیں زیادہ. اور ہلمند صوبے سے جو کندھاری گروپ ہے طالبان کا, وہ بہت سارے لوگ جو سینئر ہیں, ملا ہبت اللہ ہے جو ابراہیم صدر انڈیا میں علاج کروا رہے ہیں, وہ ہے, وہ ان کا تعلق وہیں سے ہے, ہلمند سے. تو وہاں بلوچ سیپریٹسٹ رہ بھی رہے ہیں. ہلمند سے جو افغان کبھی آ کے پاکستان میں پناہ لیتے تھے تو وہ بلوچستان میں آتے تھے, تو ان کے آپس میں تعلقات بہت پرانے ہیں. اب اس میں حرب یار مری نے جو نیا ایک کانسیپٹ دیا نا کہ گریٹر بلوچستان کا, جس میں وہ ایران اور پاکستان اور افغانستان کے حصے بھی شامل کرنا چاہتا ہے, اس سے اس لڑائی کا ایک اینگل بدلا بھی ہے. لیکن ابھی تک سب سے جو خطرناک صورتحال ہے نا, وہ وہی ہے کہ افغانستان کا اس میں رول کیا ہے. اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے چین میں, پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وہاں پہ ہیں اور ان کا وفد ہے ساتھ, افغانستان کے وزیر خارجہ ملا متقی, امیر متقی وہاں پہ موجود ہیں, اور چین کے وزیر خارجہ بھی وہاں, اور چین کے وزیر خارجہ نے درمیان میں کھڑے ہو کے دونوں کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے ہاتھ پکڑ کے. اور اس میں جو بیان آیا ہے, اگر میں اس بیان کو دھیان سے پڑھوں تو اس میں مجھے بہت زیادہ گرمجوشی نظر نہیں آئی. اس میں گرمجوشی ہے, اس میں جو کہا گیا ہے نا کہ دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان نے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ ہم آپس کے سفارتی معاملات میں گفت و شنید کو بہتر کریں گے, بڑھائیں گے. کوئی معاہدہ نہیں ہوا, کوئی سالڈ اور کوئی آن پیپر کوئی چیز نہیں ہے, سالڈ پیپر پہ نہ بھی ہو, کوئی سالڈ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ ہم بردر ہیں, ہم ساتھ رہیں گے, ہم اکٹھے ترقی کریں گے, ہمارا ایک دوسرے سے صدیوں پرانا تعلق ہے, ایسی کوئی بات نہیں آئی. ٹھیک ہے, اور ہم بردر ہیں اور پاکستان کو ہم سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کہے افغان ہمارے, ایسی کوئی بات نہیں آئی. اور چین نے یہ کہا کہ دونوں یہ خطے کے لیے بہت اہم ہے ان تینوں ممالک کا اتحاد, کیونکہ چین اس طرح کی نیگوسیشنز پہلے بھی کر چکا مختلف ممالک کے درمیان, اور اس کے اچھے نتائج بھی نکلے ہیں. لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی بہت اچھا نتیجہ نہیں نکلا ابھی تک. جیسے ایک دفعہ چین نے کچھ سال پہلے سعودی عرب اور ایران میں بہت کامیاب مذاکرات کروائے تھے اور دونوں کے سفارتی تعلقات بحال کروا دیے تھے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 6 سال پرانی بات ہے, شاید یہ 5-6 سال پرانی بات ہے, اور اس کے بعد پھر خراب ہوئے. لیکن بہت افیکٹو ڈپلومیسی چین کرتا ہے اگر کرے تو, یہ اس میں مجھے نہیں لگا. لیکن اس میں مکس سگنل جو ہے, دوسرا جو اس کے
دوسری بات جو کی گئی ہے کہ سی پیک، اس بات پہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ سی پیک کا حصہ جو پاکستان اور چین کا ہے، پاکستان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، افغانستان بھی اس کا حصہ بن جائے گا یا بنا لیا گیا ہے. اب یہ آن وربلی ہو گیا، آن پیپر بھی شاید ہوا ہے. اس میں ٹائم لگے گا، اس میں کیا کیا کون کون سے کمپوننٹس ہیں، روڈز بنے گی، کیا بنے گا. ساتھ ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں جو اتنی سی بات ہے نا کہ سی پیک کا حصہ اس کو بنا لیا، یہ ایک پازیٹیو سگنل ہے. لیکن دوسری طرف ابھی کوئی بریک تھرو واضح نہیں ہوا، اور اس بریک تھرو کی غیر موجودگی میں ہم یہ خبریں سن رہے ہیں کہ انڈیا انکریج کر رہا ہے افغانستان کو کہ وہ پاکستان کی طرف آنے والے دریاؤں پہ وہ بھی ڈیم بنا لے. یس بات سمجھ رہی ہیں نا؟ تاکہ پاکستان کو واٹر ریسورسز میں اس کو سکویز کیا جائے. ادھر سے انڈیا کشمیر پہ پانی روکے اور افغانستان ادھر سے روکے جو ادھر سے دریا آ رہے ہیں پاکستان. تو دوسری بات یہ کہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ اسلحہ جو بلوچ سیپریٹسٹ کو مل رہا ہے، اور میں نے کل بھی بات کی تھی کہ دنیا کے دوسری ممالک، امریکہ ہے وہ اس میں شامل ہے، اسرائیل شامل ہے. امریکہ جو اتنا اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ اسلحہ کن کے ہاتھوں میں جا رہا ہے؟ وہ اسلحہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں جا رہا ہے، جو جن کے ساتھ آج بھی لڑائی ہوئی ہے، کل بھی ان کے بندے مارے گئے ہیں. ادھر بلوچستان میں آج حملہ ہوا ہے، یہ سارا اسلحہ وہی امریکی جو چھوڑ کے گئے ہیں. اور بلوچوں کو یہ اسلحہ کون دے رہا ہے؟ ملینز آف ڈالرز ان کو آ رہے ہیں، سیلیاں مل رہی ہیں وہاں دہشت گردوں کو. یہ کون دے رہا ہے؟ یہ انڈیا سارا کچھ اسپانسر کر رہا ہے نا.